اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کجای شام محیودی کجای چرا در مردم چشمم نیایی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو ابو عبداللہ محمد بن احمد بن منظور کتنانی نے مقسم میں 671 ہجری میں خبر دی، کہا خبر دی ہم کو میرے دادا منظور اور شیخ موفق الدین عبد الرحمن بن شیخ ابو الحرم مکی بن امام ابو عمرو عثمان سعدی شعری نے 614 ہجری میں ان دونوں نے کہا خبر دی ہم کو ابو الحسن علی بن ابی ظاہر ابراہیم بن نجاب بن غنائم انصاری دمشقی فقیہ حنبلیو واز وارد مصر نے شارع عام میں 598 ہجری میں کہا کہ میں نے ایک دفعہ حج کیا اور بغداد میں میں اور میرا رفیق آیا۔ ہم اس سے پہلے شہر میں داخل نہ ہوئے تھے اور کسی کو ہم پہچانتے نہ تھے۔ ہمارے پاس سوا ایک چھری کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اس کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے چاول خریدے۔ جس کو ہم نے ابالا وہ اچھے معلوم نہ ہوئے اور ہمارا پیٹ نہ بھرا۔ ہم شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں حاضر ہوئے، اور جب ہم بیٹھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطع کلام کی اور فرمایا مساکین غربا عرب سے آئے ہیں، ان کے پاس چھری کے بغیر کچھ نہ تھا، انہوں نے اس کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے چاول خریدے جو ان کو اچھے معلوم نہ ہوئے، ان کا اس سے پیٹ نہ بھرا۔ میں یہ بات سن کر بہت متعجب ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلام پورا کیا تو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ میں نے ساتھی سے آہستہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کشک اور تیتر، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شہد چاہتا ہوں۔ تب شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا کہ شہد کشک تیتر کے ساتھ فوراً لاؤ۔ اس نے وہ دونوں حاضر کر دیے اور فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کے سامنے رکھ دے، اور ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کشک کو میرے سامنے رکھ دیا اور شہد میرے رفیق کے سامنے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے برعکس کیا تو مصیبت ہوگی۔ پھر میں تو چلا اٹھا اور سعی کی، لوگوں کے اوپر سے کودتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑ کر گیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ دیار مصریہ کے واعظ خوش آئے۔ میں نے کہا کہ اے میرے سردار، یہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ میں تو فاتحہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تم کو یہ کہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم پڑھنے لگا تو خدا نے مجھ پر علم کا دروازہ ایک ہی سال اتنا کھول دیا کہ اس قدر کسی اور پر میرے سوا 20 سال تک نہ کھولا ہوگا۔
سبحان اللہ۔ میں نے بغداد میں وعظ کیا، پھر میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر کے جانے کا اذن لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عن قریب دمشق پہنچو گے، اس میں تم ترکوں کو پاؤ گے جو مصر میں جانے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ اس کے مالک بن جائیں۔ تم ان سے کہنا کہ اس دفعہ تم ہرگز اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تم لوٹ جاؤ اور دوسری دفعہ جانا اور تم اس کے مالک بننا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دمشق میں آیا تو میں نے وہی معاملہ پایا جو شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا تھا۔ میں نے ان سے وہی بات بیان کر دی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمائی تھی، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں مصر میں گیا تو خلیفہ کو پایا کہ وہ ان سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کچھ مذائقہ نہیں، یہ لوگ ناکام واپس جائیں گے اور آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر جب ترک مصر میں آئے تو مغلوب ہوئے، مجھ کو خلیفہ نے اپنا ہم نشین بنا لیا اور مجھ کو اپنے اسرار سے خبردار کیا۔ پھر دوسری دفعہ ترک جو آئے تو وہ مصر کے مالک ہو گئے، اور باوجہ اس کلام کے کہ میں نے ان سے دمشق میں کہی تھی، میری بڑی عزت و تواضع کی۔ مجھ کو دونوں سلطنتوں سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتلانے کی وجہ سے 1.5 لاکھ دینار حاصل ہوئے، اور یہ شیخ زین الدین مدت تک مصر میں رہے۔ ان کی بابت کہا گیا کہ علاوہ اور علم کے کتاب تفسیر ان کو حفظ تھی، اور وہاں پھر ان کو بڑی مقبولیت خاص و عام سے حاصل ہوئی۔ یہ اقتباس حضرت امام ابو الحسن الشتنوفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔